بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 243، 44 اور 245 انشاءاللہ۔ اس میں یہ کہ حضرت تھوڑے سارے ڈیٹیل ہلکی سی بتا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شموئیل پیغمبر کے زمانے میں بنی اسرائیل پر کافر بادشاہ جالوت نے تسلط کیا، تو ان کو شہر سے، ان کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دیا گیا اور بہت سے آدمیوں کو پکڑ کر لے گیا۔ تو جو بیت المقدس میں جمع ہوئے، تو وہ سب بیت المقدس میں جمع اور پیغمبر سے درخواست کی کہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی زیر سرکردگی وہ کفار سے جہاد کرے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم سے کچھ بعید نہیں کہ تم نہ لڑو۔ تو وہ بولے کہ جب کفار نے ہمیں اپنے گھروں سے اور ہماری اولادوں سے جدا کر دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے نہ لڑیں گے؟ تو پھر واقعی جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ماں سوائے چند کے باقی سب کے سب پھر گئے، اور اللہ سے عالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ اس کی تناظر میں جب یہ آیت پڑھیں گے نا تو تھوڑی انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، تا کا مطلب تو نے، کیا نہیں تو نے، را زبر الف جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تو کیا نہیں آپ نے دیکھا، یا کیا نہیں تو نے دیکھا، طرف الذین، طرف ان لوگوں سے، ان لوگوں کے خارجو، یہ خارج ہونا کیا نکلنا ہوتا ہے نا، تو خارجو جو نکلے، من دیارہم، لیفٹ سے رائٹ جائیں گے، اپنے گھروں سے۔ وہ کہتے ہیں نا یار وہ کمانے کے لیے دیار غیر میں گیا ہوا، مطلب کہ دوسری جگہ پہ گیا ہوا، اپنے گھر کے علاوہ جہاں پہ بھی ہوں اس کو دیار غیر کہتے ہیں۔ تو کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے، واہم اور وہ، الوفن ہزاروں تھے۔ الف کہتے ہیں ہزار کو جہاں پہ کاؤنٹنگ نہ ہو، 1 2 3 4 5 واحد اثنین ثلاثہ، تو وہاں پہ اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں الوفن، ہزاروں میں۔ جی جس طرح ہم نہیں کہتے یار لاکھ روپے کی ایک بات کی آپ نے، لاکھوں کی بات کی، اسی طرح ہزاروں میں بات ہوتی ہے، الوفن ہزاروں کی تعداد میں۔ کیوں نکلے کہ حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ وہ تو بادشاہ جو ہے نا وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے، مارے جا رہا ہے، تو موت کے ڈر سے نکلے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ، فا کا مطلب پھر، کالا کہا، لَهُمُ اللَّهُ واسطے ان کے اللہ نے، موتو تم سب مر جاؤ۔ یہ جزم اور الف آیا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، موتو سب مر جاؤ۔ تو وہ وہاں پہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر زندہ کیا ان کو۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس، اوپر لوگوں کے، یعنی اللہ تو بڑے فضل والا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر کا مطلب زیادہ تر لوگ، لا یشکرون نہیں وہ، یا کا مطلب وہ شکر کرتے۔ اگر یہاں یہ دو نقطے اوپر لے جاتے، تشکرون تو مطلب کیا ہوتا، نہیں تم شکر کرتے، تو لا یشکرون کا مطلب نہیں وہ شکر کرتے۔ وقاتلو، اور لڑو، یہ جہاد کے متعلق آ گیا ہے، اور لڑو، جہاد کو ترک نہیں کرنا، جہاد کو ترک کر کے آج مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے پوری مسلمان امت۔ وقاتلو، اور لڑو، یہ جمع کا صیغہ ہے، فی سبیل اللہ، بیچ اللہ کی راہ کے، وَعْلَمُوا، اور جان لو، سب جان لو، سب کے سب جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، سمیع علیم، سننے جاننے والا ہے، یعنی وہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ جان رہا ہے۔ کہاں کہاں پہ دو نمبریاں ہو رہی ہیں، کیا کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، کون سی قوموں نے ظلم و ستم کی اپنی مشینیں چلا کے رکھی ہیں، اپنی بھٹی گرم کر کے رکھی ہے ظلم و ستم والی، جیسے اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، دوسری قومیں، دوسرے مسلمانوں کو تو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے نا، کیونکہ انہوں نے ان کو اچھا سبق بھی تو سکھایا تھا نا شروع میں۔ من ذلذی، آگے ہے، کون ہے وہ شخص، یا کون ہے وہ، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضن حسنن، قرض حسنا،
یعنی اچھائیوں کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں جو بھی کرے گا وہ اللہ کے اوپر قرض ہے۔ تو قرض کیا ہوتا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ اضافہ کر دیتا ہے اس میں، یعنی جو اللہ کو قرض دیتا ہے پھر وہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ فا کا مطلب پھر، یو کا مطلب وہ، ضاعفہ اضافہ کر دیتا ہے اس میں، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس نے یہ قرض دیا اللہ کو، اضعافاً کثیرہ، اضافہ بہت بڑا، اس کی تعداد نہیں ہے 10 گنا 20 گنا۔ واللہ یقبض، اللہ ہی کم کرتا ہے، وَیَبْسُطُ، اور کشادہ کرتا ہے، یعنی رزق میں، مال میں، دولت میں اللہ ہی کم کر سکتا ہے اور اللہ ہی کشادہ کر سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور طرف اس کے ہی ترجعون، تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دی کہ میں ہی اضافہ کر سکتا ہوں، اللہ کے سامنے نیکیوں کو جمع کریں، وہ ایسا بینک ہے جس میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ آگے جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ جو بعد میں جہاد کے متعلق ہی آیتیں آئیں گی، انشاءاللہ اس کو ریوائز کریں گے۔ السلام علیکم۔